جناب صدیق ان لوگوں میں سے سر فہرست، یہ وہ ہستی ہیں جن کی اچھائیوں کو کافر بھی مانتے تھے، کافر بھی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ سامان کندھے پہ رکھ اور مکہ چھوڑ رہے، راستے میں کافروں کا ایک سردار ملا، ابن دغنہ۔ اس نے کہا ابو بکر یہ سامان اٹھا کے کدھر جا رہے؟ کہنے لگے آپ کے مکہ والے تو جینے نہیں دیتے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا۔ کافروں کے سردار نے جناب ابوبکر صدیق کا سامان پکڑ لیا، کہتا ہے ابو بکر میں نے تجھے نہیں جانے دیا، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، بخاری شریف میں حدیث باب۔ کہتا ہے تجھ جیسوں کو نہ اپنا وطن چھوڑنا چاہیے اور نہ لوگوں کو نکالنا چاہیے، تجھ جیسا بندہ بستی میں ہونا چاہیے۔ پھر وہ کافر شروع ہو، اس نے کہا انک لتصل الرحم، تجھ میں قصور کیا ہے؟ تو اپنے رشتہ داروں کا بھلا کرتا، رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جن کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا، ابو بکر تم ان کا بوجھ اٹھاتا۔ جن کو معاشرے میں ویلیو نہیں دی جاتی تم ان کو ویلیو دیتے ہو۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس گھر میں کمانے والا نہیں ہوتا تم کما کما کے ان کے خرچے پورے کرتے۔ وَتَقْرِضُ الضَّعِيفَ، اور تم ہی تو ہو کہ مکہ میں کوئی آ جائے جس کو کوئی مہمان بنانے کے لیے تیار نہ ہو تم اس کی بھی مہمان نوازی کرتے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں یہ اچھائیاں اسلام سے پہلے بھی پائی جائی، انہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی چوری ڈکیتی نہیں کی تھی، فطرتی طور پہ اللہ انسان تھے، اللہ خوبیاں اور صفات کے مالک تھے۔ اللہ پاک کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو اچھائیاں کرنے والا، نیکیاں کرنے والا ہو، نیکی پسند، لوگوں کا بھلا کرنے والا ہو، اللہ کہتا ہے ہم اس کو عروج دیتے، ہم اس کو شان دیتے۔ پھر شان وہ ملی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے انبیاء کے بعد پھر صدیقین کا ذکر کہ پیغمبروں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صدیق کا ہے، اور یہ صدیق وہ ہے جن کو صداقت صدیقیت کا لقب اللہ کے محبوب پیغمبر نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں۔ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے نکلے، سامنے احد پہاڑ آیا، جناب ابوبکر آپ کے ساتھ ہے، جناب عمر آپ کے ساتھ ہے، جناب عثمان آپ کے ساتھ۔ چلتے چلتے احد پہاڑ پہ چڑھے، تحرکت الاحد، احد پہاڑ ہلنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر قدم مارا، اسبت احد، اے احد ٹھہر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ۔ کیوں جھوم رہے ہو؟ تجھ پہ آج اللہ کا پیغمبر آیا ہے اور ایک صدیق آیا ہے اور 2 شہید آئے۔ جناب عمر فاروق شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اور باقی 2 بچے، ان میں سے ایک اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں
اور دوسرے جناب ابوبکر صدیق۔ صدیق کا انبیاء کے بعد سب سے پہلا مقام۔ اور ایک دفعہ مسلم شریف میں میں نے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جناب ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، جناب عمر فاروق ہے، جناب عثمان ہے، جناب علی پاک ہے، طلحہ و زبیر ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے آپ ہرا پہاڑی پہ چڑھے، غار ہرا پہاڑی وہ ہے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ آپ ادھر گئے، ہرا پہاڑی بھی ہلنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اے ہرا ٹھہر جاؤ، اے ہرا ہلو نہیں، ما علیکا الا نبی و صدیق و شہید، تجھ پہ آج یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید۔ ادھر بھی جناب عمر فاروق ہے وہ بھی شہید ہوئے، جناب عثمان ہے وہ بھی شہید ہوئے، جناب علی پاک ہے وہ بھی شہید ہوئے، طلحہ و زبیر بھی شہید ہوئے، صدیق ایک وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جناب عمر فاروق بھی کہا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں لو وزن ایمان ابی بکر علی ایمان اہل الارض لرجح ایمان ابی بکر۔ اگر اللہ سبحانہ ہوا تعالی ایمان کو تول لے، جناب ابوبکر صدیق اکیلے کا ایمان ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں سارے صحابہ کے ایمان کو تول دیا جائے، جناب ابوبکر صدیق کا ایمان سب سے زیادہ ہے۔ جناب ابوبکر صدیق مضبوط ایمان والے، کافر بھی جانتے تھے کہ محمد ذیشان علیہ السلام کے بعد ان کا سب سے بڑا لیڈر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ بخاری شریف میں لکھا ہے احد کے میدان میں جب 70 آپ کے جانثار شہید ہو، بڑی پریشانی ہوئی اور دشمنوں کا زور بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کی طرف تھا کہ ان کا کام ختم کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا زخم، آپ کے چہرہ مبارک میں جو لوہے کا آپ نے خول پہنا ہوا تھا جس کو آپ ہیلمٹ کہہ سکتے، اس کی کڑیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک میں دھنس۔ ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے نکالنا چاہا، ان کا دانت ٹوٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال ہو کے کھائی میں گرے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے لیڈر تھے، وہ دندراتے پھرتے اور آواز دی، اس اونچی جگہ کھڑے ہو کے آواز دی، افی القوم محمد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لا تجیبو، اس کو جواب نہیں دیا۔ ثلاث مرات اس نے 3 بار دہرایا، کدھر ہے تمہارے پیغمبر؟ جب جواب نہ آیا تو پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بولے افی القوم ابو بکر، کیا قوم میں ابو بکر بھی رہا ہے یا وہ بھی چلے گئے؟ وہ بھی مار دیا۔ آپ نے فرمایا جواب نہیں۔ یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف کس اس نے پھر آواز او ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے تم میں؟ آگے سے خاموشی، 3 بار نام لیا، پھر وہ بولے افی القوم ابن الخطاب، کیا خطاب کا بیٹا عمر ہے؟ آپ نے پھر فرمایا جواب نہیں۔ اس نے 3 بار آواز دی، للکارا، جب آواز نہ آئی
تو پھر وہ اپنے بزرگوں کا نام لینے لگا، اول حبل، واہ حبل، آج تو نے ان کے سارے لیڈر ختم کر دیا۔ اول حبل، جب رب کی توحید کے بات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب عجب، عمر اٹھو، اس کو جواب جناب عمر فاروق بولے، کہا جن جن کا تم نے نام لیا ہے وہ سارے ہی زندہ ہے، تمہارے علاج کے لیے اللہ نے ان سب کو زندہ رکھا ہوا ہے، تم حبل کی بات کر رہے ہو، اور کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، تمہیں فتح کیسے مل سکتی ہے، ہمارے پاس تو بزرگ عزا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، جس کو ہم غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہیں، تمہارا عزا کا ہے۔ جب اس نے یہ آواز دی تو جناب عمر فاروق کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی کو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے اور اس طرح کا دوست تمہارا نہیں ہے، جس طرح کی مدد میرا رب کر سکتا ہے اس طرح کا مددگار تمہیں مل بھی نہیں سکتا۔ اور اس نے کہا اے مسلمانوں، الیوم یوم بدر، آج ہم نے بدر کا قرضہ چکا دیا ہے، بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے، آج ہم نے تمہارے 70 مار دیے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ یہ برابری کیسے ہو سکتی، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، بدر میں جتنے ہمارے شہید ہو گئے وہ تو جنت میں گئے، ان کی تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور جتنے تمہارے مارے گئے وہ تو سیدھے آگ میں گئے، احد میں جتنے ہمارے شہید ہوئے وہ تو جنتوں میں چلے گئے، بدر میں تمہارے جتنے مارے گئے وہ آگ میں گئے، برابری کیسے؟ تو کافر بھی جانتے تھے کہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بڑا لیڈر ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ مکہ میں کافروں میں ہلچل مچی اس وقت تھی، جناب ابوبکر صدیق جب ایمان لائے، پہلے تو انہوں نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں، کیونکہ کوئی بھی وڈیرا سردار مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، غلام مسلمان ہوتے تھے، غریب لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ حدیث پاک میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو ویلیو دینے لگے، انہوں نے ویلیو ایسی دیکھی ہی پہلی دفعہ، سرداروں کے ہاں وڈیروں کے ہاں غلاموں کی ویلیو ان کے کتوں سے بھی کئی گزری تھی، لیکن قربان جائے میرے محبوب پیغمبر ان کو بھی اعلیٰ اخلاق سے ملتے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے غلام مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھنے لگے کہ اسلام کے ہاں غلاموں کی بھی کتنی ویلیو ہے۔ سرداروں میں سے تاجروں میں سے سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حالانکہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، دعوت دی ہے، جناب صدیق مکہ میں کاروبار کے لیے گئے، واپس آئے، ان کے دوست حکیم بن حزام نے کہا کہ یار تیرے دوست نے بڑی عجیب بات کی۔ کیا کہا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا لیا، میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر کے دروازے پہ آپ باہر آئے، پریشان تھے، کہا اللہ کے حبیب سنیں، آپ نے نبوت کا اعلان کہا ہے تو ایسے ہی، لیکن کوئی سردار اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو جناب ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے حبیب کوئی نہیں مانتا، لیکن ابو بکر آپ کو مانتا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی
جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے، مکہ میں کوہرام برپا ہو گیا کہ لو صدیق بھی بے دین ہو گیا، صحابی ہو گیا۔ پھر جناب ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اتنا دفاع کیا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب صدیق کے دفاع کی بات اکثر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو دشمنوں نے بیت اللہ میں پکڑا ہوا، عتبہ نے کپڑا میرے حبیب کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، آواز کسی نے اٹھائی کہ یہ تو مارنے لگے۔ اتنے میں جناب ابوبکر صدیق آئے، دوڑتے ہوئے آئے، عتبہ کو دھکا دیا اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے اوپر جھک گئے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس کو مارتے ہو جن کا جرم یہ ہے کہ لوگوں بت رب نہیں ہے، رب اللہ سبحانہ و تعالی۔ انہوں نے میرے حبیب کو پکڑا، جناب صدیق کو پکڑا، اتنا مارا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی بے ہوش ہو۔ فیملی والے آئے، خاندان والے آئے، اٹھا کے لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آئی، سارا خاندان چاروں طرف بیٹھے۔ جناب ابوبکر صدیق میں ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال کیا کہ میرے محبوب پیغمبر کا کیا؟ خاندان والے جھگڑا کرنے لگے کہ تم اپنی حالت تو دیکھو، انہی کی خاطر تمہیں کتنا مارا۔ برا بھلا کہتے ہوئے خاندان والے اٹھے، ماں آئی، کہا ابوبکر کھا لو، کچھ پی لو۔ بولا ماں میں اتنی دیر تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک پتہ نہ کر کے آؤ کہ میرے محبوب پیغمبر کا کیا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق کی وفائیں مشکل وقت کا ساتھی بھولا نہیں کرتا۔ جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی ایک دفعہ چمکلس ہو گئی تو میرے حبیب علیہ السلام نے اس وقت مدینے میں مجمع اکٹھا کیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ ابو بکر پہ درگزر نہیں کر سکتے تم؟ ارسلنی اللہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا۔ مجھے سب یاد ہے جب میں نے وہ دین تم میں پیش کیا، کل تم کذبتا، تم سب اس وقت کہہ رہے تھے جھوٹ بول رہے ہو۔ وقال ابو بکر صدقتا، اس وقت چوکوں میں، چوراہوں میں، بیت اللہ میں سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کے اس وقت ابو بکر کہتا تھا صدقتا، آپ سچ ہے۔ اس وقت جناب صدیق نے میرا ساتھ، حل انتم تارکو لی صاحب، تم میرے لیے میرے ساتھی کو تنگ نہ کیا کرو۔ فواسانی بنفسہ ومالہ، پھر اس نے مجھے اپنا آپ بھی مجھ پہ فدا کیا اور اپنا مال بھی مجھ پہ فدا کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جیسے کہتے جاتے، جناب صدیق مال لٹاتے جاتے۔ دو میرے حبیب کے یادگار سفر ہے، ایک معراج کا سفر ہے اور دوسرا ہجرت کا سفر ہے۔ معراج کے سفر میں بھی جناب صدیق کا الگ ہی مقام۔ ابو جہل یہ بات سن کے نکلا، کہا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ مہینوں کا سفر ایک ہی رات میں اور پھر واپس، اور پھر یہی نہیں کہتا ہے میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر نکلا کہ جو جو ان کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ چھوڑ جائے، قربان جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے
پہلی ملاقات ہی جناب ابوبکر صدیق سے ہوئی، سارا واقعہ سنایا کہ تیرا ساتھی یوں کہہ رہا ہے۔ ابو بکر بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا دنیا کا کوئی آدمی کر نہیں سکتا، لیکن اگر میرے محبوب کہہ رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرے حبیب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک ہی لفظ میں اللہ نے نبی اور صدیق کو اکٹھا کر دیا، اولئک ھم المتقون۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے میرے قریبی، یہ ہے متقین لوگ۔ ایک سچائی لے کے آتا ہے، دوسرا ان کی تصدیق کرتا ہے، الذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اور دوسرا سفر آج کا آپ کا ہجرت والا، قربان جائیں اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا ہجرت کا سارا سفر، میں کہتا ہوں اللہ نے میرے صدیق کی عظمت کے لیے بنایا ہے۔ اگر اللہ چاہتا براق بھیج دے کہ جاؤ میرے پیغمبر کو جبریل اٹھاؤ مکہ سے، شام لے جا سکتے ہو تو مدینہ چھوڑ کے ہو، لیکن نہیں، بعد میں آنے والے کوئی کہیں گے کہ یہ مال لینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، یہ عزت لینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ مال کی خاطر صاحب کوئی بھی اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ جناب صدیق کے پاس آئے، اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ کہا ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا تو آپ کے ساتھ کون جائے؟ کہا اللہ نے میرے ساتھ کے لیے آپ کی ڈیوٹی لگائی، لا تصاحب الا مؤمنا۔ میرے حبیب کہتے تھے ساتھی اس کو بناؤ جو ایماندار ہو۔ جناب صدیق کو ساتھی کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ یہ بھی میرے ابو بکر کے ایمان کی تصدیق ہے، جناب صدیق ایماندار ہے۔ نکلے وہاں سے، ذرا سور پہاڑی پہ چڑھ کے تو دیکھیں کتنی اونچی پہاڑی ہے، آدمی سے اکیلے چڑھنا مشکل ہے۔ دیکھو قربان جائے اللہ کے محبوب پیغمبر چڑھنے لگے، جناب صدیق نے سوچا آپ تو تھک جائے، بیٹھ۔ کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ ابو بکر کے کندھوں پہ سوار، غلام کس لیے؟ غلام آپ کو لے کر پہاڑی پہ چڑھ جائے۔ قربان جائیں جناب صدیق نے میرے محبوب کو کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، اور ادھر بھی جا کے جب غار آیا تو عرض کرنے لگے انتظر یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب تھوڑی دیر رکیے، غار میں کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، اگر کوئی نقصان والی چیز ہو تو ابو بکر کا نقصان ہو جائے، آپ کو کچھ نہ ہو، آپ ادھر جناب ابو بکر صدیق نیچے اترے، غار کی صفائی کر کے سوراخ بند، جناب ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے حبیب تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پاک ہے، جناب صدیق کی گود ہے، قربان جائیں اس گود پہ بھی اور اس چہرے پہ۔ جناب ابوبکر کہا کرتے تھے میری 3 آرزویں، تینوں کو میرے رب نے پورا کیا۔ ایک میری تمنا یہ تھی کہ میری بیٹی ہو اور میرے محبوب پیغمبر کے نکاح کا، اللہ نے میری وہ آرزو بھی پوری کی۔ دوسری میری تمنا یہ تھی کہ میرا مال ہو، اشارہ میرے محبوب پیغمبر کا ہو، جدھر آپ اشارہ کرتے جائیں ابو بکر مال اٹھاتا جائے۔ اور تیسری میری آرزو یہ تھی کہ کبھی ایسا موقع مل جائے کہ میرے محبوب مجھے اکیلے ملے اور آپ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور میرے محبوب پیغمبر کا دیدار کرتا رہے۔ قربان جائے یہ ایک بڑا کٹھن سفر ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا۔ بخاری شریف میں میں نے پڑھا ہے جب لے کر مدینہ پاک میں پہنچے،
دونوں بیٹھے، جناب صدیق کہتے ہیں کہ لوگ میرا بھی احترام کرنے لگے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا بھی احترام کرنے لگے۔ میں نے سوچا ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ میں نے اپنی چادر کو اتارا اور میں نے اپنے محبوب پیغمبر پہ سایہ کر دیا کہ لوگوں جن کی عزت کر رہے ہو وہ یہ ہے، میں تو ان کا غلام ہوں، میں تو ان کا خادم ہوں، ان کا مقام مجھے نہیں دیا جا سکتا۔ جناب ابوبکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کیا اور اپنے مال کو، اپنے آپ کو اپنے محبوب پیغمبر پہ فدا کیا۔ یہی وجہ ہے اللہ کو یہ ادائیں بھی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو رہے، بلال آ رہے تھے، کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج جناب ابوبکر کو کہو میرے مصلی پہ وہ کھڑے ہو۔ بولی تو میری امی عائشہ بولی، کہا میرے بابا کو نہ کسی اور کو کہتے، عمر فاروق کو کہتے، کہا نہیں ابوبکر کو۔ انہوں نے جناب سیدہ حفصہ کو ساتھ ملایا۔ آپ کی بیویوں نے جب اصرار کیا، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ایسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا باللہ اللہ ابا بکر، میں کیسے مان جاؤں، میرا اللہ نہیں مانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آپ کے مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو، ابو بکر ہم سے کچھ چڑھتے۔ جناب صدیق کو ہم نے تو آگے نہیں کیا۔ اور اس دن جھگڑا کرنا تھا جس دن تمہارے سارے بڑے موجود تھے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کہہ رہے تھے میرے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرو۔ تمہارے بڑے نہیں بولے، وہ ہمارے بھی بڑے۔ جناب علی پاک موجود تھے، وہ بھی نہیں بولے حضرت۔ جناب عباس موجود تھے، جناب حسن و حسین موجود تھے، سارے ہی موجود تھے۔ وہ جانتے تھے اللہ کے پیغمبر جناب ابوبکر صدیق کو مقام دے رہے ہیں اور آپ کے فرمان کے آگے کوئی چون چرا نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی امت ملی ہے جو اپنے بڑوں سے زیادہ سیانے نکلے۔ تو جناب ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کی ساری ہی زندگی نیکیوں میں گزری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی انہی کے راستے پہ چلائے، اللہ ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ جناب سیدنا انس کی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے اعمال کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن ان سے پیار ہم ضرور کرتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا المرء مع من احبہ، دنیا میں جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ ان کا ساتھ دے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ